اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکر ہے اس رب کریم کا جس نے اظہار کی طاقت دی، علم دیا، بولنا سکھایا، لہروں کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دیا تاکہ وہ پیغام رسانی کر سکیں۔ شکر ہے اس رب ذات باری تعالیٰ کا جس نے وہ سب کچھ دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اگر ہم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو اس کی بے انتہا نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر پائیں گے، اور اگر شکایت کرنے بیٹھیں اور ناشکری کرنے پر اتر آئیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہر طرف مسائل ہی مسائل، پریشانی، غربت، مایوسی، یعنی ہم اپنے آپ کو مایوسی کے اندھیرے میں جو ہے نا وہ گم پائیں گے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ شکر ہے کیا؟ یہ 3 حروف کے مجموعہ کیا ہے؟ اس میں کیا ایسا راز اور علم چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 برس قبل قرآن مبین میں اس کی تلقین کی تھی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ کبھی سوچا آخر اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہم تو دن میں 20 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں، شکر الحمدللہ کہتے ہیں۔ آخر اس میں کیا ایسا راز پنہا ہے کہ آج کی صدی کے سائنسدانوں اور ریسرچرز نے اسے سائنس کا درجہ دے دیا ہے، گریٹیٹیوڈ کو سائنس کہہ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شکر گزاری سے مثبت جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جو شکر ادا کرتا ہے وہ خوش و خرم رہتا ہے، اس کا سوشل بانڈ مضبوط ہوتا ہے اور قوت مدافعت بہترین ہوتی ہے، وہ بہترین فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے، مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، شکایت نہیں کرتا، متحمل مزاج ہوتا ہے، اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ اگر لغوی طور پر دیکھیں تو شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر ہے بھر جانا، اظہار کرنا، نمایاں کرنا، کثیر مقدار میں ہونا، کسی چیز کو ظاہر کر دینا۔ لیکن کیا سائنسدان جس پر تحقیق کر رہے ہیں، کیا وہ زبانی شکر ہے؟ کیا وہ زبانی الحمدللہ ہے؟ نہیں، وہ ایک عمل ہے جسے عملی طور پر اپنانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نتائج انسانی جسم، ذہن اور روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ کبھی بحیثیت مسلم غور کیا کہ اللہ نے قرآن میں بار بار شکر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کبھی آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 کو تنہائی میں بیٹھ کر بآواز بلند پڑھتے ہوئے اس پر غور کیا، اسے محسوس کیا؟ اگر آپ اسے محسوس کریں تو آپ کی طبیعت جھوم جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے آپ کے کان میں سرگوشی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے میرے بندو۔ غور کرو، کہتا ہے اللہ، اے میرے بندو۔ اس آیت کو محسوس کیا جائے تو انسان کی طبیعت جھوم جاتی ہے۔ اللہ سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ کتنی محبت ہے، کتنا خیال ہے، کتنی ربوبیت ہے۔ وہ صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ قدم قدم پر ہدایت و رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔ تم صرف یاد تو کرو، ارے 5 وقت کی نماز میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، کروٹ جو بھی کام کر رہے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو ملحوظ رکھو، اللہ کی قوانین کی پابندی کرو۔ یہ بھی تو شکر ہے، یہ بھی تو اسے یاد کرنا ہے۔ شکر کو ضابطہ حیات بنا لو۔ شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب فرد شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ادراک کرتا ہے۔ شکر کا مطلب ہے کھلا رکھنا، یعنی اس کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، خواہ وہ تمہاری صلاحیتوں کی شکل میں ہوں یا تمہارے مال و متاع کی شکل میں ہوں، انہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھو۔
رب کریم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اور تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتوں کا ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ یہ کون سی ناشکری ہے جس پر اللہ تعالیٰ عذاب کے متعلق کہہ رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے مال، اقتدار اور صلاحیت سے زمین پر فساد پھیلانا، مال کو دبا کر رکھنا، بخل برتنا، نوع انسانی کو اپنے اقتدار کے ذریعے محکوم بنا لینا، ان پر جبر و استبداد کرنا، ان کا استحصال کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو فلاح انسانی کے بجائے ظلم و جبر کے لیے استعمال کرنا۔ لہٰذا یہ بھی ناشکری ہے ان نعمتوں کی جو رب نے انسانوں کو دی ہوئی ہے۔ شکر الحمدللہ کہنے سے شکر نہیں ہوتا، یہ عملی ہے، اسے عملی طور پر اپنانا پڑتا ہے۔ یہ ایک علم ہے جسے آپ بانٹتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بھوکے کو کھانا کھلا دو، دولت ہے تو مساکین اور غریب ناداروں، بوڑھے اور لاچار لوگوں کی مدد کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار اور قوت دی ہے تو عدل کرو، داد رسی کرو اور صلہ رحمی کرو۔ کبھی کائنات پر بھی آپ نے غور کیا کہ کائنات کی ہر چیز خاموشی سے بنام شکریہ دیے چلی جا رہی ہے؟ سورج، چاند، ستارے، پودے، چرند، پرند، ہر چیز اللہ کی صرف حمد نہیں کرتی بلکہ شکریہ بھی ادا کر رہی ہے۔ کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی حرارت نہیں دیتا، مفت میں کیوں دوں بھائی حرارت میں اپنی، یا کبھی کسی درخت نے نہیں کہا کہ یہ آ کر میرے سائے میں مفت میں بیٹھ جاتے ہیں، فری میں بیٹھ جاتے ہیں، میں اپنی ٹہنیاں سمیٹ لیتا ہوں، سایہ کیوں دوں۔ ہر چیز، وہ درخت جو ہے ہر چیز کو اپنی ذات کے ذریعے نفع پہنچائے جا رہا ہے، خواہ وہ حشرات ہوں، چرند پرند ہوں، انسان ہوں یا یہ کرۂ زمین ہو، ہر چیز کو فائدہ دیے جا رہا ہے۔ کائنات کی، اس کرۂ زمین کی اور کائنات کی ہر چیز بنام شکریہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بانٹتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تو انسان ہے جو بخل برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو روک کے رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ دنیا میں برتنے اور خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ آپ برت کر تو دیکھو، آپ خرچ کر کے تو دیکھو کہ ان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ بحیثیت انسان ہم قلت کا شکار ہے، ہمیں ہمیشہ قلت کی شکایت رہتی ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ناشکری ہی ناشکری ہے، ہر چیز کی قلت رہتی ہے، ہر چیز کے خرچ ہو جانے کا خوف رہتا ہے۔ یہی تو دلوں کا روگ ہے، یہی تو دلوں کا مرض ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو ان کی روش کے باعث اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ بھی دل کی بیماری ہے، اس کا شمار بھی انہی دل کے امراض میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یعنی حسد، لالچ، مکر و فریب، جھوٹ، نفاق، نفرت، غصہ، کینہ، بغض، ریاکاری، یہ تمام دل کے امراض ہیں جن کی نشاندہی قرآن نے صدیوں پہلے کر دی تھی، لیکن آج کے سائنسدان اب اس صدی میں اپنے ریسرچ پیپر مرتب کر رہے ہیں کہ ناشکری کرنے سے جو ہے وہ نعمتیں محدود ہو جاتی ہیں، فرد جو سوچتا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ شکر گزاری اور ناشکری ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو انسان کی شخصیت کو مرتب کرتا ہے، اور فرد اسی عمل سے، اسی مائنڈ سیٹ کے ذریعے پیسیمسٹ اور آپٹیمسٹ بنتا ہے۔ دراصل منفی طرز فکر بنجر ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے والا کبھی ذہنی تنگی کا شکار نہیں ہوتا، وہ تو اپنے آپ کو ہمیشہ سپورٹ سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ شکر وہ چابی ہے جو خوشی، اطمینان اور قناعت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایسا شخص امراض قلب، اعصابی امراض اور انفلیمیشن سے دور رہتا ہے۔
گریٹیٹیوڈ پر کی گئی تحقیق کے مطابق جب فرد تشکر کی چادر اوڑھ لیتا ہے، یعنی عملی طور پر اسے وہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس عمل سے اس کے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر جسے سیروٹونن یا ہیپی کیمیکل کہتے ہیں اس کا اخراج ہوتا ہے۔ اس کا اثر جسم کے تمام حصوں پر پڑتا ہے اور اسی لیے اسے نیچرل موڈ اسٹیبلائزر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک مؤثر اینٹی ڈپریسنٹ ہے جو فرد کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جسم میں خوشی کے پیغام رسانی کے لیے ڈوپامائن نامی نیورو ٹرانسمیٹر کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹر اعصابی نظام کے ذریعے اعصابی خلیوں تک خوشی کے پیغام رسانی کرتا ہے۔ یہ دماغ اور جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اس سے فرد کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور یہ خوشی کی حالتوں میں بڑی تیزی سے خارج ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق شکر گزاری سے آکسیٹوسن نامی ہارمون کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ اسے لو ہارمون یا کڈل ہارمون بھی کہتے ہیں۔ یہ ہارمون ہائپوتھیلمس سے خارج ہوتا ہے۔ ہائپوتھیلمس دراصل ہمارے جسم میں بہت سے فنکشنز کو عمل میں لاتا ہے جن میں بھوک، نیند، درجہ حرارت، میٹابولزم، جذبات اور نشو و نما شامل ہیں۔ اسی طرح آکسیٹوسن سوشل بانڈنگ، ریپروڈکشن اور چائلڈ برتھ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بندہ شکر گزاری کے عمل کو اپناتا ہے تو یہ خوشی فراہم کرنے والے ہارمون یا کیمیکل بہت تیزی سے خارج ہوتے ہیں اور اس عمل سے ناشکری یعنی دلوں کے امراض جن میں حسد، بخل، لالچ، غصہ، نفرت، نفاق، مایوسی، آزردگی، خوف اور دیگر منفی جذبات شامل ہیں، ان منفی جذبات کے ذریعے جو منفی کیمیکل ہیں جسے کارٹیسول بھی کہتے ہیں اس کے اخراج کو کم کر دیتا ہے، اس کی مقدار کو گھٹا دیتا ہے۔ اور یہ وہی دلوں کے امراض ہیں جن سے ڈپریشن، اسٹریس، ہارٹ اٹیک، نروس بریک ڈاؤن اور خودکشی جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار شکر ادا کرنے کا کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ شکر ادا کرنے میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ ہمارے جسم کا نظام، یہ ہمارے جسم میں پیدا ہونے والے خودکار ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب آپ تشکر کی چادر اوڑھ لو گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے اور اسے عملی طور پر اختیار کر لو گے تو پھر آپ کا جسم بھی آپ اللہ کی ان احکامات کی سچائی کی گواہی دے گا جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اس کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں خوشی فراہم کرنے والے، اس کے تعلقات کو بہتر بنانے والے، اس میں نرمی پیدا کرنے والے، اسے متحمل مزاج بنانے والے، اس کے موڈ کو خوشگوار کرنے والے جو یہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں یہ اسے کئی امراض سے دور رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور یہ فائدہ سائنسدانوں کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ شکر گزاری سے، گریٹیٹیوڈ کرنے سے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں انسان کو۔ سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک ہم نے اسے راہ بھی دکھا دی ہے، خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نا شکرہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ بصیرت اور حکمت جو اللہ کی کتاب مبین میں موجود ہے۔ غور کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کہ اگر پرورش کرنے والا ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً اس میں ہماری ذات کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری نشو و نما کرنے والا ہے۔ گریٹیٹیوڈ پر سائنسدان تو اب سر دھن رہے ہیں جبکہ رب العزت نے تو کئی صدیاں پہلے ہی شکر کرنے کے فائدوں سے انسان کو آگاہ کر دیا تھا۔ تو پھر کیوں نہ شکر گزاری کو اپنا لیا جائے، کیوں نہ اس مائنڈ سیٹ کو اختیار کر لیا جائے، کیوں نہ آج سے اور ابھی سے کہ صبح کو اٹھتے ہی انسان جو ہے وہ رب کا شکر ادا کرے اس بات پر کہ اس نے اسے چھوٹی موت یعنی نیند سے دوبارہ زندگی دی، ایک اور موقع دیا شکر گزاری کا، اس کی نعمتوں کو بروئے کار لانے کا، اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا۔
شکر کیا جائے اس رب کا جس نے ہوا، روشنی اور پانی جیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا. شکر کیا جائے اس رب کا کہ جس نے ہمارے پیاروں کو ہمارے ساتھ ساتھ سلامت رکھا. شکر کیا جائے اس رب کا کہ جس نے ہمیں زندگی کی آسائشوں سے نوازا، ہمیں صلاحیتیں دی ہیں جنہیں بروئے کار لا کر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم روزانہ شکر ادا کرنے بیٹھیں تو یقین کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہرگز شمار نہ کر پائیں گے، کیونکہ شکر تو وہ پیمانہ ہے جس سے ہم اپنی قدر ناپتے ہیں. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے جس کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے. شکر کرنے سے ہماری نعمتوں میں دگنا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس شکر کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. جب شکر بڑھتا چلا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح خوشی بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے ہمارے جسم میں خوشی کے ہارمونز کار فرما ہو جاتے ہیں اور وہ پیغام رسانی شروع کر دیتے ہیں اور پورے جسم کے ہر خلیے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکر گزاری کے جذبات سے لبریز رہنے کو کہا ہے، کیونکہ اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، وہ بہت سے امراض سے بچ جاتا ہے. بلکہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے اور انسانوں کے ذریعے ہی یہ ارشاد فرمایا اور انسانوں کو ہی یہ سکھایا جا رہا ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انسان کہہ رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا. میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے. بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں. رب کی شان دیکھیے، یہ ہے اس کی شان ربوبیت، یہ ہے اس پیدا کرنے والے کی شان کہ اس نے صرف شکر کی تلقین نہیں کی، بلکہ شکر کرنے اور رب کو پکارنے کا طریقہ بھی آپ کو سکھا دیا ہے. جب قرآن مبین میں سب کچھ اللہ نے کھول کر ریزن کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بتا دیا ہے، تو اے انسانوں، تم کہاں قبر پرستی، اسلاف پرستی، توہم پرستی اور خود پرستی کا شکار ہو رہے ہو؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. شکر ادا کرو، اپنی قدر پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو جانچو اور دیکھو کہ آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. وہ سب کچھ ہے جس کی ضرورت ہے اور اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے. بس بانٹتے چلے جاؤ شکر کو خوشی کی طرح اور سمیٹتے چلے جاؤ صحت اور خوشحالی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے. اللہ کی نعمتیں آپ پر دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ نازل ہوتی جائیں گی اگر آپ اپنے رب کو یاد کرو گے اور شکر کی روش اپنا لو گے، تو پھر ایسے ہی خوش ہو جاؤ گے. پھر ایسے ہی جسم کے اندر آکسیٹوسن کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی، جیسے رب نے کہا ہے کہ شکر کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے. تو کیوں نہ اپنے فائدے کے لیے ہم نہ شکری کو چھوڑ کر شکر کو اپنا لیں. شکریہ.